الموالات فی اللہ والمعادۃ فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کی مضبوط ترین کڑی، ایمان کا مضبوط ترین کنڈا یہ ہے کہ کسی سے دوستی رکھی جائے تو اللہ کی توحید کی خاطر رکھی جائے، کسی سے دشمنی رکھی جائے تو اللہ کی توحید کی خاطر رکھی جائے، کسی سے محبت رکھی جائے تو اللہ کی توحید کی خاطر رکھی جائے، کسی سے بغض رکھا جائے تو اللہ کی توحید کی خاطر رکھا جائے۔ احباب، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ سے نفرت اور بغض کا اظہار اس حد تک کیا کہ اپنے حقیقی باپ سے بھی کہہ دیا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب ابراہیم کے لیے یہ بات عیا ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے اپنے سکے باپ سے بھی برات کا اعلان کر دیا، قطع تعلقی کا اعلان کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کے والد سے ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، الم اقل لک لا تعصنی، اے ابا جان کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری مخالفت نہ کیجئے، میری نافرمانی نہ کیجئے؟ والد حاضر کہے گا، فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، بیٹا آج کے دن میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا سے مخاطب ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے کہ اے الہ العالمین، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے سگے باپ کو میری نظروں کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، انی حرمت الجنہ علی الکافرین، اے ابراہیم ٹھیک ہے لیکن میں نے جنت کو مشرکوں پر حرام کر دیا ہے، جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے، ما تحت رجلیک، اے ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کے نیچے تو دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں، فَإِذَا هُوَ بِزَيْغٍ مُلْتَخِمٍ، نجاست میں لطفت ایک بچھو ہوگا، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ، اس بچھو کو پاؤں سے پکڑا جائے گا، فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ، اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچا لے گی۔ احباب ذی وقار، جب جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ سے نفرت اور بغض کا اظہار کیا تو مشرک باپ کی آنکھیں شعلہ چپارہ ہو گئی، نتنے پھول گئے اور دھاڑتے ہوئے بولا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یا فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تیری سلامتی اسی میں ہے کہ یہاں سے صحیح سالم چلا جا۔ جب جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ سے نفرت اور بغض کا اظہار کر دیا تو مشرک باپ بھی غصے میں آ گیا۔ احباب، دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ باطل ہمیشہ حق کے سامنے جھکتا ہے، متبارہ ویلا مچاتا ہے، رعب تباہ کر جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں سے کام نہ چلے تو دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ احباب ذی وقار، داعی حق ابراہیم علیہ السلام کا اثبات اور استقامت بھی دیکھو، دلیری اور بہادری بھی دیکھو۔ باطل کے سامنے جھکے نہیں بلکہ مضبوطی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ جمے رہے، کھڑے رہے اور اپنے والد سے صاف کہہ دیا، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر خوب مہربان ہے۔ احباب ذی وقار، یہاں سے ہمیں یہ نکتہ اخذ کر لینا چاہیے کہ دین سب سے قیمتی میراث ہے۔ دین کی خاطر ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دین کو ہر قیمت بچا لو۔ دین کی خاطر وطن کو چھوڑا جا سکتا ہے، دین کی خاطر مال و ملال کو، دین کی خاطر بیٹوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ دین کو ہر قیمت بچا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شاف الجبال فبماخ القطر یفر بدینہ من الفتن، وہ وقت قریب نہیں جب آدمی کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی
اور وہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جائے گا، برساتی وادیوں میں گھومے گا تاکہ وہ اپنے دین کو بچا لے، اپنے عقیدے کو بچا لے، اپنے منہج کو بچا لے۔ احباب، آخری بات، صدیاں بیت چکی ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جلیل ماند نہیں پڑا۔ زمانہ خواہ کتنا ہی آگے بڑھ جائے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے درخشاں پہلو کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہے، ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ بت سکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، بت سکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں۔ تھا براہیم پدرے اور بچرے آثر ہیں، بعد آئے آشام بنائے، بعد آئے آشام بنائے، بعد آئے خم بنایا، ہر میں کعبہ بنایا، بت بنائے تم بنائے۔